چلیے جی، سورۃ النور، مرکزی مضمون آئلی زندگی، آئلی سمجھتے ہیں خاندانی زندگی اور معاشرے میں حیا کا احساس. انسٹیٹیوشن آف فیملی کی بات کی جائے گی اس میں. زمانۂ نزول 6 ہجری. ذیلی مضامین: حدود کا بیان، واقع افق، حمزہ فا کاف افق، معاشرتی معاملات، پردے کا نظام، زنا کی روک تھام میں مختلف طبقات کا کردار. زنا کی روک تھام میں مختلف طبقات کا کردار اور تمثیلیں. بہت بلیغ ترین قرآن کی تمثیلیں سورہ نور میں آتی ہیں، جس میں کہ آیت نور شامل ہے. اللہ نور السماوات والارض. اسلوب کیا ہے اس کا؟ سٹائل حاکمانہ انداز ہے، نفاذ شریعت کا انداز ہے. سورہ مومنون کا کیا تھا؟ مبلغانہ تھا، اور اس کا حاکمانہ ہے. پچھلی صورت سے ہم دیکھتے ہیں کیا تعلق ہے. تھوڑی سی بات ہم نے اینڈ میں بھی کی تھی کہ سورہ مومنون کے شروع میں عفت اور حیا پر زور دیا گیا. تو سورہ نور میں وہ احکامات دیے گئے ہیں جن کے ذریعے سے فحاشی اور بے حیائی پر قابو پایا جا سکتا ہے. سورہ مومنون میں تبلیغ کا اخلاق سکھایا گیا تھا، اور یہاں تنفیذ اسلام بتایا جا رہا ہے. وہاں تبلیغ اسلام اور یہاں تنفیذ اسلام. اسلام کی تبلیغ کرو گے تو کیسے کرو گے؟ ادفع باللتی ہی احسن کرو گے. یہ تبلیغی مزاج ہے، یہ تبلیغی انداز ہے. لیکن جب اسلام کو نافذ کرو گے تو نہیں ہو سکتا کہ ہر مجرم پر تم ترس کھا کے، رحم کھا کے اور اچھی اچھی نصیحتیں کر کے اس کو فارغ کر دو. یہ کیسے ہوگا؟ ایسے تھوڑی کوئی ہوگا. تو یہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. شریعت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت سراسر حفاظت ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے ان طبقات سے سختی کے ساتھ نمٹا جائے جو اس برائی کے راستے میں آگے بڑھنے والے ہیں، جو لوگوں کو برائی کے راستے پر ڈال رہے ہیں، خود بھی برائی کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور جو مقاصد شریعت کے راستے میں رکاوٹ بنے تو پھر اسلام سختی کے ساتھ ان سے نمٹتا ہے. اور مقاصد شریعت پھر ذہن میں تازہ کر لیں کہ یہ 5 ہیں: تحفظ جان، سینکٹیٹی آف لائف; تحفظ مال، سینکٹیٹی آف ویلتھ; تحفظ دین، سینکٹیٹی آف ریلیجن; تحفظ نسب، سینکٹیٹی آف لینیج; اور تحفظ عزت. عزت کو کیا کہیں گے انگلش میں؟ رسپیکٹ، آنر. سینکٹیٹی آنر ہوتا ہے نا، سینکٹیٹی آف آنر. ایک اور بات آپ یہ دیکھیں کہ جہاں تک اخلاقیات کا تعلق ہے تو پریٹی مچ تمام اخلاقیات کی اقدار ڈے 1 سے لے کے آج تک وہی کی وہی ہیں. آج سے 10 سال پہلے، آج سے 10 صدیاں پہلے سچ بولنا اچھی بات تھی کہ بری بات تھی؟ اچھی بات تھی. آج بھی اچھی بات ہے. 1000 سال، 2000، 3000، 4000، 5000 سال پہلے انصاف کرنا اچھی بات تھی کہ بری بات تھی؟ اچھی بات تھی. تو وہ سارے ورچیوز جو ہیں جو انسانی فطرت کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے آج بھی ہیں، سوائے ایک ورچیو کے، اور وہ ہے حیا. حیا از نو لانگر اے ورچیو، اٹس آلموسٹ اے وائس. حیا خوبی نہیں رہی، یہ تقریباً خامی بن کے رہ گئی ہے. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو کہ ہیومن سائیکی کے اندر آئی ہے، جس کے بڑے بڑے ریپرکشنز ہیں جو کہ دیکھے جا رہے ہیں. اور اس کے ریپرکشنز اور اس کے زد میں جو چیز آئی ہے سب سے زیادہ، وہ آئی ہے خاندان کا ادارہ اور انسٹیٹیوشن آف میرج. خاندانی نظام اور شادی کا ادارہ، اس پر سب سے بڑی اس کی زد پڑی ہے.
سورہ مومنون میں ایک سٹائل تھا اپیلنگ، پلیڈنگ، پلیز ڈونٹ ڈو دس، پلیز ڈونٹ ڈو دس، نہیں کرنا تم یہ خراب کام، گندے کام نہیں کرنا، اچھے کام کرو، اللہ کو مانو، اللہ سے ڈرو، آخرت کی فکر کرو. اور پھر جب نہیں مانے تو ٹھیک ہے، پھر اب لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، قرآن کو ان کا بھی علاج کرنا آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ حدید میں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، اللہ تعالیٰ نے میزان نازل کیا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. لیکن نہیں مانیں گے تو وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، تو ہم نے پھر لوہا بھی نازل کیا ہے، فیہ باس شدید، اس میں سخت جنگ ہے. تو ٹیڑوں سے نمٹنے کے لیے، ایس کرمنل سے، عادی مجرموں سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سزائیں بھی رکھی ہیں. اور یہ فولس پیراڈائز کے علاوہ، جنت الحمقاء کے علاوہ اور کوئی کانسیپٹ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو سمجھا کر ٹھیک کر دو. ایسے سمجھا کر لوگوں کو ٹھیک کرنا ہوتا تو ہتھیار نہ بن رہے ہوتے دنیا میں، اتنی بڑی جو ہے یہ ویپنز انڈسٹری نہ ہوتی، اتنی بڑی بڑی فوجیں نہ ہوتی، اتنی بڑی بڑی ملٹریز نہ ہوتی، یہ نیوکلیر ویپنز بنا کے نہ رکھے ہوتے اقوام نے. تو واک یور ٹاک. پھر اگر ایسی باتیں کرتے ہیں سمجھانے کی اور پیار محبت کی تو پھر کریں نا، پھر ڈسبینڈ کریں اپنی آرمیز کو، پھر سارے اپنے ویپنز کو ڈسٹروائے کرتے کیوں نہیں آخر؟ نہیں. تو بات یہ ہے کہ معاشرے کے بگڑے ہوئے طبقے سے نمٹنے کے لیے سختی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسلام اس کا بھی پورا انتظام کرتا ہے، اور بالکل اسلام اپولوجیٹک نہیں. تو پچھلی صورت سے ہم نے اس کا تعلق بھی دیکھ لیا کہ وہ فلاح کے ذکر سے شروع ہوئی تھی اور اس میں فلاح حاصل کرنے کا نظام دے دیا. سورۃ المومنون کا اختتام ہوا تھا رب العرش الکریم کے اوپر. بادشاہ قوانین احکامات دیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو سزا دیتا ہے پھر، اور اپنے احکامات بادشاہ قوت کے ساتھ نافذ کرتا ہے. تو وہ اسلام ہی کیا جس کے اندر قوت ہی نہ ہو. تو اس کو ذہن میں رکھیں. اب ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو. شروع ہی میں الرٹ کر دیا. اس صورت کے احکامات بہت اہم ہیں، ان کو نافذ کرنے میں بالکل لاپرواہی غفلت نہیں ہونی چاہیے. وقتی احکامات نہیں ہیں، نفلی درجے کی ہدایات نہیں ہیں، کوئی کمپلیکیشن ان کے اندر نہیں ہے، کلیئر، واضح، بالکل ٹو دا پوائنٹ، کوئی ایمبیگوٹی، پیچیدگی نہیں ہے. لوگوں کو چاہیے یاد رکھیں کس نے نازل کیا ہے، تاکہ ان کو یاد رہے کہ اس کی نافرمانی کے کیسے گریو کانسیکوینسز ہوں گے. ہر صورت اللہ نے نازل کی ہے، خصوصیت کے ساتھ اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہم نے نازل کیا، اس لیے کہ جو اس کے احکامات آ رہے ہیں اس پر عمل کرنا بڑا بھاری پڑا. لوگوں کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا ان احکامات کو. تو یاد رکھ لیں پھر. اور کیا کیا؟ وَفَرَضْنَاهَا، فرض کیا ہے. اپیل نہیں کی جا رہی، درخواست نہیں کی جا رہی کیسا کر لو تو اچھا ہے، نہیں کرو تو بھی کوئی بات نہیں. ایبسلیوٹ کمانڈ ہے، آرڈر ہے. اور اس میں کیا نازل کیا ہم نے؟ اللہ نے آیات بینات، روشن آیات، روشنی دینے والی، روشنی دکھانے والی، وضاحت کرنے والی، واضح ہیں بالکل. اور سچی بات ہے کہ جو مضمون ہم دیکھ رہے ہیں، حیا کی بات ہم کر رہے ہیں، بے حیائی کی بات ہم کر رہے ہیں، فطرت کے اندر پہچان موجود ہے، گندھی ہوئی ہے. کوئی ایلین سبق تو نہیں پڑھا رہا اللہ تعالیٰ ہم کو. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیں. جیسے ہی لباس اترے انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کر دیا. کس نے سکھایا تھا ان کو؟ کوئی ایلین تعلیم تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ودیت کر دی ہے، ہماری فطرت میں گون دی ہے حیا. اس لحاظ سے ہم جانوروں سے مختلف ہیں، فرق ہیں. اس حیا کی وجہ سے وفاداری آتی ہے، رواداری آتی ہے، مروت آتی ہے، لحاظ آتا ہے. شرم اور حیا، ہم کہتے ہیں نا شرم و لحاظ، اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے. اپنی اینیمل انسٹنکٹ پر انسان لگام ڈال سکتا ہے اس حیا کی وجہ سے. سراسر خوبی ہے حیا.
اس کی پہچان موجود ہے. تو لہٰذا نافذ کرنے کی نیت سے، عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا ہے ان آیات کو. ڈرتے ہوئے سنو ان آیات کو. اگر مذاق اڑایا، اگر اعتراض و تنقید کا طوفان اٹھایا تو جان لو کہ اللہ کی پکڑ اور سزا بھی بہت سخت ہے. الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد. فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو. یعنی اللہ اور روز آخر پر اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تم اللہ کے دین کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے بلا وجہ رحم کا شکار مت ہونا. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے. سورہ نساء جب ہم نے پڑھی تھی تو آیت 15-16 میں ابتدائی حکم آیا تھا زنا کی روک تھام کے بارے میں. دیکھیں کوئی سوسائٹی دنیا کی کبھی بھی وہ ہیپینس اور پیس اور ٹرینکولیٹی ایکسپیرئنس نہیں کر سکتی اگر اس کے اندر اخلاقی اقدار موجود نہ ہوں، اگر اس میں حیا موجود نہ ہو. حیا دنیاوی ترقی کی راہ میں نہ رکاوٹ بنتی ہے کہ روک دے، نہ حیا نہ ہونے کی وجہ سے ترقی رکتی ہے. حیا کا دنیاوی ترقی سے یا نہ ترقی ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. چاند پر پہنچنا، مریخ پر پہنچنا، اس سے آگے دوسرے سولر سسٹم میں چلے جانا بغیر حیا کے بالکل ممکن ہے. انتہائی بے حیا ہوں گے، انتہائی ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں، انتہائی ذہین ہو سکتے ہیں، انتہائی پراسپرس ہو سکتے ہیں، متمول ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتے ہیں، اوپر سے سویلائزڈ ہو سکتے ہیں، لیکن پیس آف مائنڈ کبھی نہیں ملے گا. نیور. لکھ کے رکھ لیں آپ یہ بات، آپ دیکھ لیں دنیا کو. میری بات پہ یقین نہ کریں، آپ خود جائیں اور اسٹیٹسٹکس دیکھیں. جس معاشرے میں حیا نہیں ہوتی وہاں سکون نہیں ہوتا، وہاں خاندانی ادارہ اس طرح مرتب نہیں ہوتا جیسا کہ اللہ نے خاندانی ادارے کو بنایا ہے. وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جو مقصد حاصل ہونا چاہیے. ذہنی طور پہ انسان پرسکون نہیں ہوتا. جس معاشرے میں حیا نہیں ہوتی وہاں 10 طرح کی ذہنی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک حیا اور ایک عدل. ہم دیکھتے ہیں کہ عدل ہے ان معاشروں کے اندر لیکن حیا نہیں ہے. بعض ایسے معاشرے ہیں مسلمان ممالک کی مثال کے طور پہ جن میں ہمیں اوپری طور پہ حیا کے نظارے نظر آ جاتے ہیں. بہرحال حیا کا پاس ہے لیکن وہاں عدل نہیں ہے، اس لیے وہ بھی وہاں پرسکون نہیں ہوں گے. یہ بھی یاد رکھیں. تو عدل اور حیا دونوں چیزیں چاہیے. عدل ترقی کی راہ پر تیزی کے ساتھ آگے لے کر جاتا ہے. ظالم قومیں دنیاوی طور پہ بھی ترقی نہیں کر سکتی. ایک حد تک کرتی ہیں پھر فل سٹاپ لگ جاتا ہے اور سارا ان کو پھر بیک ٹریک کرنا پڑتا ہے. تو عدل کے بغیر دنیاوی ترقی نہیں ہو سکتی، حیا کے بغیر سکون حاصل نہیں ہو سکتا. اسلام کہتا ہے تم دونوں کیوں نہیں حاصل کرتے؟ وائی ناٹ؟ پیس اینڈ پراسپیرٹی دونوں چیزیں تمہارے بس میں ہیں، تم کو مل سکتی ہیں. تو لہٰذا اسلام چاہتا ہے کہ ذہنی طور پہ انسان پرسکون ہو، اور یہ ہر انسان محسوس کر سکتا ہے کہ بھئی تھوڑا کھا لیں گے خوش تو رہیں، سکون سے تو ہوں. یہ ہے دراصل ہر شخص کماتا بھی کیوں ہے؟ ہیپینس کے لیے، خوش ہونے کے لیے. تو اللہ جانتا ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے کہ پیدا کیا ہے تم کو کہ تمہیں کیا چیز خوشی، کیا چیز سکون دے گی؟ اللہ کو پتہ ہے کیا چیز سکون دے گی. اور میں پرائم فیکٹر حیا کا ہے. حیا تم کو پرسکون کرے گی، اس کا اہتمام کرو. بے حیائی کو ڈسکریج کرو، اس کو سائڈ لائن کرو، اس کو ایراڈیکیٹ کرنے کی کوشش کرو. تو ایراڈیکیشن آف ایڈلٹری یہ اسلام کے اہداف میں سے ایک ہدف ہے. اور سورہ نساء میں جیسے ابھی ہم نے بات کری ابتدائی حکم آ گیا تھا کہ پہلے خاندانی سطح پر زنا کو ڈیل کرو، آپس ہی میں نمٹ لو. وہاں پہ سزائیں بھی کچھ آئی تھیں کہ مردوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے.
اور اب فائنل حکم یہاں پر آ رہا ہے سورہ نور میں. زنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. اس کی برائی فطرت کے اندر موجود ہے. اس کی برائی کی گواہی فطرت دیتی ہے، اور عقل نے بھی نتائج دیکھ کر اس کو ناقابل قبول قرار دیا ہے. انسانی معاشرے میں یہ کام ہمیشہ سے ہوتا رہا. یہ پہلی دفعہ نہیں کہ زنا ہو رہا ہے، بلکہ پروسٹیٹیوشن کو تو اولڈسٹ پروفیشن ان دا ورلڈ کہتے ہیں. صحیح کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، واللہ عالم. ایک مشہور کر دی ہے یہ بات، حالانکہ یہ جھوٹ ہے. ہرگز اولڈسٹ پروفیشن پروسٹیٹیوشن نہیں ہے. اولڈسٹ پروفیشن یا تو کھیتی باڑی ہوگا موسٹ پرابیبلی، یا جانوروں کی رکھوالی کرنا، غلہ دیکھنا، چرواہوں کا کام. تو بہرحال پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ بے حیائی، زنا، آؤٹ آف ویڈ لاک تعلق قائم کرنا یہ ہوتا رہا، لیکن بحیثیت مجموعی آن دا ہول کبھی قبولیت نہیں ملی، اس کو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ملی. لوگ چھپ چھپا کر یہ کام کرتے تھے، اس کو بہت گندا سمجھتے تھے، اس کے لیے سزائیں رکھی ہوئی تھیں. اس آیت میں تو وہ اے لکھ دیا کرتے تھے، ایڈلٹرر یا ایڈلٹرس، اور برانڈ بھی کر دیا کرتے تھے. پھر گدھے پر بٹھاتے تھے، منہ کالا کرتے تھے، ساری بستی میں شہر میں گھمایا پھرایا کرتے تھے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ زانی یا زانیہ ہے. تو جو بھی کام کرتے تھے وہ چھپ چھپا کر ہی کیا کرتے تھے. اور یہ ہم پہلی دفعہ انسانی تاریخ میں یہ مقام دیکھ رہے ہیں کہ جب بے حیائی کو اور زنا کو مجموعی طور پہ قبولیت حاصل ہو گئی ہے، قبولیت سے بڑھ کے پسندیدگی حاصل ہو گئی ہے. نہ صرف انسانوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، بلکہ اس کو ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے. ہر دور میں سورہ نور اہم رہی، لیکن آج کے دور میں جتنی اہم ہے، میرا خیال ہے اس سے پہلے یہ شاید کبھی اس طرح اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے نہ آئی ہو. جو آج کے دور کے فتنے ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ می ٹو موومنٹ کے پس منظر میں اگر ہم اس کو پڑھیں، اتنی چیزیں بین ہو کے واضح ہو کے ہمارے سامنے آئیں گی کہ ہم کہیں گے کہ کس کی عقل پہ پتھر پڑے ہیں جو کہ اس صورت کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. اینڈ وائی ناٹ؟ روتے پیٹتے سب رہتے ہیں، تو کیوں نہیں نافذ کرتے پھر اس کو؟ اور پھر دیکھیں کتنے فائدے ہوں گے. چلیں ہم یہاں رک جاتے ہیں آج. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ہم تھوڑا پس منظر ڈسکس کریں گے. تھوڑا ڈسکشن لمبا ہے، آپ لوگ اگلی دفعہ جب تفسیر کے لیے آئیں تو ذرا فریش ہو کے آئیے گا، اور ذرا تھاٹ پروسیس اپنا ساتھ ساتھ لے کے چلیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.